رضی اللہ عنہم ورضوا ذالک لمن خشی ربہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل اصحابی عدول او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم رفقائے کرام، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی سیرت سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری ہے۔ صحابی کی تعریف جو پوری امت میں متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شخص نے ملاقات کی ہو، دیکھا ہو، اور ایک اور تعریف کے مطابق صحبت بھی پائی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت کے سواد اعظم کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام حق پر ہیں، برسر حق ہیں۔ قرآن و حدیث سے بہت سی دلائل، ہم کو بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ معیار حق اللہ کے رسول ہیں، صحابہ کرام برسر حق ہیں، حق پر ہیں۔ ہر صحابی کے بارے میں ہمارا گمان، ہمارا حسن ظن یہ ہونا چاہیے کہ وہ حق پر ہیں۔ یہ دو تین باتیں بنیادی ہیں۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، نام زبیر تھا، کنیت ابو عبداللہ، اور لقب آپ کا حواری رسول۔ ہر نبی کے حواری ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حواری، اپنا جگری دوست، اپنا محبوب دوست حضرت زبیر ابن عوام کو بنایا۔ عوام نام کے جو شخص تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپا تھے، یعنی حضرت زبیر کے والد۔ حضرت زبیر کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت صفیہ یا صفیہ تھا، اور یہ عوام جو تھے ایک طرف سے پھوپا تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے رشتے سے وہ سالے بھی ہوتے تھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے کا یا اسی خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے یہ قربت حاصل تھی دونوں کو ایک دوسرے سے۔ نبوت سے 26 سال پہلے یہ پیدا ہوئے، 16 سال کی عمر میں اسلام لائے، اور 5 نبوت میں جب مکے کے حالات بہت تنگ ہوئے تو ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ دوسری ہجرت 13 نبوی کے بعد مدینہ انہوں نے کیا۔ ان کے بچپن کے تفصیلی حالات ہم کو نہیں ملتے۔ اردو لٹریچر جو تاریخ پر مبنی ہے اور جب تاریخی شخصیات کی سیرتیں لکھی گئیں تو اس پر 80-90% حکومتوں، جنگوں، سیاست وغیرہ کا غلبہ رہا ہے۔
تاریخ سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ جنگوں کے احوال، یہ صحیح عنوان نہیں ہے۔ صحیح عنوان اس کا یہ ہوتا ہے جنگوں کی تاریخ، خاندانوں کی تاریخ، قوموں کے اخلاق کی تاریخ، قوموں کی روحانیت کی تاریخ، ایسے الگ الگ عنوانات ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے۔ لیکن الحمدللہ اسلامی تاریخ کا جو دور اول میں جو کتابیں لکھی گئی عربی میں اور بعد میں فارسی میں، ان میں بیشتر صحابہ کرام کے بارے میں بہت تفصیل سے باتیں آئی ہیں۔ ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے تعلقات کیسے تھے، ان کے کاروبار کیسے تھے، ان کی معیشت کیسی تھی، خاندانی نظام میں ان کا اپنا کیا رول تھا۔ ایسے بہت سے مختلف پہلو جو انسانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ قدیم عربی لٹریچر میں ملتے ہیں۔ ضرورت تحقیق کی ہے اور تحقیق کر کے نکال کے لانے کی ہے۔ کچھ بزرگوں نے صحابہ کرام پہ جو کام کیا ہے، ندوہ میں شاہ معین الدین ندوی نے کچھ کام کیا، اور بھی بہت سے اسلامی رائٹرز نے اس پر کام کیا، اور آخر میں طالب ہاشمی صاحب نے بہت آسان اردو میں 250 سے زیادہ صحابیات پر کتاب لکھی، تذکارِ صحابیات، اور ایک کتاب لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 صحابہ، ایک کتاب لکھی 40 صحابہ، ایک کتاب لکھی 30 صحابہ، ایک کتاب لکھی جس کے اندر 100 سے زیادہ صحابہ کا تذکرہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ورک ہے اور بہت بڑا کام ہے اور تحقیقی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام کے بچپن میں، یہ بچپن تھا ان کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی، آپ نے اپنا کام شروع کیا۔ شروع کے 3 سال آپ نے خاندان میں خفیہ طور پہ دوست احباب میں کام کیا۔ جب 3 سال کے بعد آپ کا کام پھیلا، مکے کی دوسری گلیوں تک آپ پہنچے، دوسری آبادیوں تک جب آپ پہنچے، چونکہ آپ بنو ہاشم تھے، یہ قبیلہ، یہ خاندان بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خاندانی وقار کو نبوت کے کام کے لیے، دعوت کے کام کے لیے خوب استعمال کیا، اور اس سلسلے میں آپ مختلف خاندانوں میں گئے، قبائل میں گئے۔ مکے میں 14-15 قبائل تھے، 5000 سے زیادہ کی آبادی تھی۔ اب جب مخالفت آپ کی شروع ہوئی تو ایک دن یہ افواہ اڑ گئی مکے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے کہیں گرفتار کر کے رکھا ہے۔ یہ 12 یا 13 سال کی عمر کے تھے حضرت زبیر ابن عوام۔ اپنے گھر سے نکلے اور دروازے ہی میں سے تلوار کو نیام سے نکالا، اور دندناتے ہوئے انتہائی غیظ و غضب میں وہ اس مقام پر آپ پہنچ گئے، اور بھیڑ کو ہٹا کر، بھیڑ کو چیرتے ہوئے، وہاں کچھ بھیڑ بھی تھی، اندر گھسے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچنبھا ہوا، پوچھا زبیر خیریت، اس حال میں کیوں آئے ہو؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ اور یہ اطلاع میں نے سنی تھی۔ آپ نے کہا وہ افواہ ہے، میں خیریت سے ہوں۔ لیکن ان کے اس حمایت سے، ان کی اس حمیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متاثر ہوئے، چونکہ ابتدائی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے تھے، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی اکیلے مختلف قبائل میں دعوت کا کام کرتے تھے۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں حضرت زبیر ابن عوام اسلام قبول کیے۔
16 سال کی عمر تھی اس کی۔ بعد میں پھر حضرت ابوبکر صدیق کے وہ داماد بھی ہوئے، اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہم زلف ہوئے، جن کو ہماری زبان میں ہم ساڑو بولتے ہیں۔ اس کے بعد 5 ہجری میں آپ کو حبشہ جانا پڑا، اور پھر بعد میں 14-15 نبوت میں، 5 نبوت میں ہجرت حبشہ کی، 13-14 یعنی 2-3 ہجری میں آپ پھر وہاں سے اطلاع ملنے پر وہ مدینہ چلے گئے۔ ایک بار یہ اطلاع ملی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا ہے مدینے میں، اب مسلمانوں کے پاس کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور بہت دنوں تک یہ اتفاق کی بات ہے کہ مدینے میں مسلمانوں کے گھر کوئی لڑکا تولد نہیں ہوا، لڑکا نہ لڑکی۔ 2-3 سال شاید ایسے گزر گئے تو چیمی گوئیاں ہونے لگی، مسلمانوں میں بھی ہونے لگی، منافقین میں بھی ہونے لگی۔ عبداللہ ابن ابی تو بیٹھا ہوا تھا، ادھار کھائے بیٹھا تھا وہ تو، اور یہودیوں نے تو یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ہم نے جادو کر دیا، کسی مسلمان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں۔ لیکن اسی اثنا میں حضرت زبیر ابن عوام کے پاس حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ، جن کی سیرت میں آتا ہے کہ یزید اور حجاج ابن یوسف کے زمانے میں 8 سال تک حجاز پر اسلامی حکومت قائم کی انہوں نے، بہت بہادر تھے وہ، اسی لیے انہوں نے اپنی کنیت، حضرت زبیر ابن عوام نے اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھی تھی۔ اب 2 ہجری میں پہلا غزوہ پیش آیا کفار مکہ کے ساتھ، جس کو ہم غزوہ بدر، جنگ بدر بھی کہتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر خوب داد شجاعت دی، خوب لڑے۔ پھر اگلے سال غزوہ احد پیش آیا۔ احد میں پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، دوسرے مرحلے میں شکست ہوئی، تیسرے مرحلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ، پیغمبرانہ، حکیمانہ فکر نے، جبکہ آپ زخمی ہو گئے تھے اور ایک غار میں آپ نے پناہ لی تھی، 10-12 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اللہ کی طرف سے وہ دشمن بھاگ گیا تھا، لیکن اگر ان کو خیال آتا تو وہ پلٹ کے آ سکتے تھے وہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن عوام کی سالاری میں آپ کو سپہ سالار بنا کر، فیلڈ مارشل بنا کر 70 مجاہدین کو، 70 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا کہ وہ جو بھاگ رہے ہیں ان کا پیچھا کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی پیچھا نہ کرے اور پلٹ کر آئے، اور ہم جو یہ دوسرے مرحلے میں تتر بتر ہو گئے ہیں، ہم لڑ نہیں سکیں گے ان سے، تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو حضرت زبیر ابن عوام نے وہ کام کیا وہ، اور پھر جب ان 70 افراد کو آتا ہوا دیکھا تو وہ لوگ اور بھاگے، اور مکہ پہنچنے تک انہوں نے دم نہیں لیا، اہل مکہ نے۔ اس کے بعد 5 ہجری میں جنگ خندق ہوا۔ جنگ خندق میں بھی حضرت زبیر ابن عوام کے بڑے کارنامے ہیں۔ جنگوں کے معاملے میں، آپ کی شجاعت کے معاملے میں آپ کسی سے پیچھے نہیں رہے، ہمیشہ آپ پیش پیش رہے، اپنی بہادری، اپنی شجاعت، اور پھر بڑے ذہین بھی تھے، اپنی ذہانت سے جنگوں کے اندر کایا پلٹ دیتے تھے۔ جس طرح آپ کی تلوار تیز چلتی تھی، اسی طرح آپ کا ذہن بھی تیز چلتا تھا۔ ایسی خوبیاں بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ عموماً عام سپاہی جو ہوتے ہیں وہ صرف لڑنا جانتے ہیں، حکمتیں ان کو بہت کم آتی ہیں، مگر حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ ایک ایسے سپاہی تھے کہ جن کے اندر محاذ جنگ پر پوری کمک کو، پوری ریجمنٹ کو
لڑانے کی پوری صلاحیت موجود تھی۔ کئی موقعوں پر انہوں نے سالاری بھی کی۔ مصر پر حملے کا موقع آیا، اس کو جنگ فسطاط کہتے ہیں۔ 4000 کا لشکر حضرت عمر نے ترتیب دیا تھا، تو 1000 پر ایک سالار بنایا۔ وہاں بھی حضرت زبیر ابن عوام نے بہت اپنے کارنامے انجام دیے۔ جنگ یرموک میں جب پہنچے وہ، تو اپنے 10 سال کے بچے عبداللہ کو ساتھ میں لے کر گئے۔ ایک بہادر آدمی کو دیکھنے سے بہادری پیدا ہوتی ہے، اور بہادر آدمی کے ساتھ رہنے سے بہادری پیدا ہوتی ہے۔ یہ نقطہ اس گھرانے کو حاصل ہو چکا تھا۔ اپنے بچے کو بہادر بنانے کے لیے 10 سال کے بچے کو محاذ جنگ پر لے کر گئے، کہا یہاں ٹھہر جاؤ اور ہم کس طرح لڑتے ہیں دیکھو۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ ہمارے بزرگان دین تھے۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کے اندر بہادری کے جوہر بننے لگے، اور وہ بعد میں ایک بہت بڑے نامور جرنیل بھی ثابت ہوئے اور ایک حکمران بھی ثابت ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو کرائسس ہوا تھا، جو بحران ہوا تھا، حضرت عمر تک خلافت راشدہ اپنے مکمل کریکٹ سینس میں کام کر رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی بڑے نرم دل انسان تھے، اور ان کا انتخاب بھی ہوا تھا، باضابطہ منتخب ہوئے تھے وہ۔ لیکن ان کے جو گورنرز تھے، عراق کے گورنر، شام کے گورنر، مصر کے گورنر، حجاز کے گورنر، ایران کے گورنر، ان میں بعض اس کوالٹی کے لوگ نہیں تھے۔ تو وہاں کرائسس پیدا ہونے لگا، عوام کو شکایات پیدا ہونے لگی، اور سب سے زیادہ شکایت اہل مصر کو ہونے لگی۔ تو مصر سے ایک بڑا ٹولہ دارالحکومت میں آ گیا تھا، خراب نیتیں لے کر۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو تحریک چلی، اس تحریک کا بانی تھا عبداللہ بن سبا، ایک نو مسلم یہودی تھا وہ۔ اسی نے لوگوں کو ورغلا کر مدینہ بلایا، اور مختلف بڑے بڑے شہروں میں جاتا تھا، قرآن و حدیث کی غلط تعویلیں کر کے لوگوں کو اکساتا تھا۔ قرآن کا ماہر تھا وہ، لیکن دل میں اس کے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی قدورت تھی، اور اس نے لوگوں کو ورغلا کر دارالحکومت میں جمع کیا۔ ان لوگوں کو تاریخ میں خارجی کہا جاتا ہے، خوارج کہا جاتا ہے۔ ان کی اسکیم یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا جائے، اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کی اسکیم یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی اور جانباز ہیں ساتھی، خلافت راشدہ کا مستقبل جن پر ٹکا ہوا ہے، ان کو بھی شہید کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے رضی اللہ عنہ، اور یہی سبائی تحریک کے نتیجے میں پھر حضرت علی نے خلافت کا چارج لیا، تو یہاں باضابطہ ایک بہت بڑا عظیم الشان سیاسی اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی، صحابی رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، اور اسلامی فتوحات کے بہت بڑے چمپئن تھے وہ۔ حضرت عمر نے ان کو اپائنٹ کیا تھا شام کی گورنری پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے،
بنو امیہ کے لائق اور فائق فرزند تھے وہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد مدینے میں جب کبار صحابہ نے، بڑے بڑے صحابہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی تو اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ ادھر بھی صحابہ کرام تھے، ادھر بھی صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کا وہاں اعلان کیا شام میں، اور یہ اختلاف بہت سی کوششوں، کاوشوں اور مصالحانہ گفتگوؤں کے باوجود بھی حل نہیں ہو سکا۔ حضرت علی نے آخری وقت تک کوشش کی کہ اس کو حل کیا جائے، آپ کوئی ایسی دلیل لائیں کہ جس سے میری خلافت غلط ثابت ہوتی ہے تو میں اپنے آپ معزول ہو جاتا ہوں، لیکن کوئی دلیل ان کے خلاف نہیں دی گئی۔ اب یہ ہوا کہ وہ جو ٹولہ مصر سے آیا ہوا تھا خوارج کا، وہ حضرت علی کے کیمپ میں آ گیا، اور حضرت علی کو یہ بات نظر آ رہی تھی کہ قاتلین عثمان میرے کیمپ میں آ گئے، اور مطالبہ یہ ہو رہا تھا کہ قاتلین عثمان کو مقدمہ چلا کے سزائیں دی جائیں۔ اس میں اس کا آغاز ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ حضرت زبیر ابن عوام کی وہ ثانی ہیں، اسماء بنت ابی بکر کے وہ شوہر ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ بہنیں ہیں، لیکن سوتیلی بہنیں۔ ان حالات کی درستی کے لیے مشورہ کرنے کے لیے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ابن عوام اماں عائشہ کے پاس تشریف لے گئے۔ کہا کہ پورے عالم اسلام میں افراط و تفریط مچی ہوئی ہے، ہم کیا کر سکتے جو ہمیں کرنا چاہیے؟ تو اماں عائشہ نے کہا کہ اصلاح کے لیے کوئی راستہ نکالیے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ قاتلین عثمان پر مقدمہ چلا کے ان کو سزائیں دی جانی چاہیے۔ اسلامی حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ حدود کو نافذ کرے، جیسے اب تک وہ نافذ ہوتے رہے دور نبوی میں، دور صدیقی میں اور دور فاروقی میں۔ یہاں خلافت راشدہ کا نظم اسلامی تتر بتر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ حدود کو قائم کرنا اب خلیفہ کی ذمہ داری ہے، ان سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ حضرت علی سے گفتگو کے جواب میں حضرت علی نے کہا قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ میری نظر میں ہے، لیکن سارے عالم اسلام میں ایک بحران مچا ہوا ہے، ایک کرائسس سے گزر رہا ہے، اور افراط و تفریط کے زمانے میں سزاؤں کو حضرت عمر نے ملتوی رکھا ہے۔ میں مزید کسی اور فتنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، ذرا عمل ہو جانے دیں۔ اس میں حضرت معاویہ بھی شریک ہو گئے۔ تو حضرت علی تذبذب کا شکار ہو گئے۔ پہلی جو جنگ آپس میں جو ہوئی وہ جنگ جمل تھی، جو ان ساری گفتگوؤں کے بے نتیجہ ثابت ہونے کے نتیجے، ان ساری گفتگوؤں کے ناکام ہونے کے نتیجے، جس کی قیادت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی۔ پھر بعد میں ان کو تنبؤ ہوا، تنبؤ کہتے ہیں اندر سے کوئی تنبیہ ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیشن گوئیاں یاد آئی۔ جنگ سے پہلے وہ وہاں سے واپس چلی گئی، لیکن جنگ ہوئی وہ حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی قیادت۔ جنگ کو روک کر حضرت علی نے حضرت زبیر ابن عوام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی سنائی۔ کہا کہ ایک موقع پر میں اور آپ، اور دیکھیے یہ حضرت طلحہ، زبیر ابن عوام، حضرت علی اور ایک صحابی ہیں، یہ ایک ہی سال پیدا ہوئے تھے مکے میں، یہ پورے ہم عمر تھے، یہ ایک دوسرے کے یار غار تھے۔ یہ حضرت علی نے دوران جنگ ہتھیار روک کر حضرت زبیر ابن عوام سے کہا
کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک بار میں اور آپ چلے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو ہم دونوں کو اللہ کے رسول نے روکا تھا، اور رو کر آپ سے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم علی کے ساتھ زیادتی کرو گے. تو حضرت زبیر ابن عوام انتہائی حقیقت پسند انسان تھے، اور خدا کا خوف دل و دماغ پر جن شخصیات پہ چھایا ہوا ہوتا ہے وہ ذرا ذرا سی بات پہ چوکنا ہو جاتے ہیں، چونک جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ بات مجھے یاد آئی ہے، اپنا ہتھیار، بستر، اپنا خیمہ، ساری چیزیں سمیٹ کر جنگ جمل کے عین درمیان سے وہ نکل کر چلے گئے. خارجیوں کا ایک آدمی عمر ابن جرموز نام کا، وہ آ کے آپ سے مل لیا. اس نے کہا کہ یہ بہت برا ہوا، اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے تھا، چونکہ وہ لڑانے کے لیے آئے تھے، ضرورت پڑی تو لڑنا بھی وہ چاہتے تھے اور لڑنا جانتے بھی تھے. وہ سب اپنی اپنی تلواریں لے کر آئے تھے مصر سے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ 25-30 ہزار کی تعداد میں تھے. وہ نہیں، اب مجھے جنگ میں نہیں رہنا ہے، وہ نکل کے چلے گئے. یہ قصہ بصرہ کے قریب ہوا. یہ واقعہ جو ہوا بصرہ کے قریب میں ہوا، اور ظہر کی نماز تک چلتے رہے اپنے گھوڑوں پر. یہ نماز کا وقت ہوا تو حضرت زبیر ابن عوام اترے، اپنے مشکیزے سے انہوں نے پانی پیا، وضو کیا، اور نماز ظہر ادا کرنے رکعت باندھی اور سجدے میں گئے. تو انہی کی تلوار سے عمر ابن جرموز نے حالت نماز میں ان کو شہید کر دیا. ایک وار میں ان کا سر تن سے اس نے جدا کر دیا. یہ تو سوچ کے آئے تھے. اس طرح حضرت زبیر ابن عوام نے حق کے راستے میں اپنی جان دی. یہ ان کی بہادری اور ان کی جنگوں کا احوال ہے. ان کے اخلاق و عادات کے بارے میں کتابوں میں یہ بات آئی ہے. اسلامی انسائیکلوپیڈیا نے بہت لکھا ہے کہ یہ انتہائی شریف النفس، دبلے پتلے، کھڑے خط کے انسان، کوئی بات نئی سامنے آتی تو اس پہ بہت سوچتے، غور و فکر کرتے، اور کسی معاملے میں کبھی جلد بازی وہ نہیں کرتے تھے. 4 شادیاں انہوں نے کی، 17 لڑکے لڑکیاں ان کو ہوئی. 2 لڑکے ان کے بہت مشہور ہوئے. ایک حضرت عبداللہ بن زبیر جو بہادر جرنیل ثابت ہوئے، اور 8 سال انہوں نے حجاز پر خلافت قائم کی انہوں نے. اور پہلی مرتبہ جو سکہ انہوں نے جاری کیا تھا اس پہ ایک تصویر کا نشان ہے، ان کے سکے پر ایک تصویر کا نشان ہے. تو مولانا فاروق خان صاحب نے اس پر بڑی اچھی گفتگو کی ہے. اس پہ دوسرے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر کے حضرت عروہ بن زبیر، یہ بہت بڑے محدث ہوئے. یہ حضرت عروہ بن زبیر، اماں عائشہ جیسی عالمہ جن کو بڑے بڑے صحابہ پر علمیت اور تفقہ اور فقہ اور روایات پر بڑا درک حاصل تھا، بڑا فہم حاصل تھا، کبھی کبھی وہ بھی اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر سے مسائل پوچھ لیا کرتی تھی. جبکہ ایک دنیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رجوع کرتی تھی مختلف نئے نئے جدید مسائل. حضرت عروہ بن زبیر بہت بڑے عالم تھے. یہ بڑے محنتی بھی تھے حضرت زبیر ابن عوام. جنگوں میں مال غنیمت کے نتیجے میں ان کو بہت کچھ ملا. پھر خود ان کا ذاتی کاروبار تجارت کا تھا. تجارت کے سینکڑوں اونٹ ان کے بڑی بڑی شاہراہوں پر رن کرتے تھے، مال لے جاتے، مال لاتے لے جاتے. اس کے نتیجے میں ان کی مالی حالت کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے مصر میں ایک مکان بنایا، بصرہ میں ایک مکان بنایا، ایک روایت ہے 2 مکان بنائے، ایک دوسری روایت ہے، اور مدینے میں انہوں نے 9 مکانات بنائے. 100 غلام ان کے پاس تھے. غلاموں کو آزادی تھی کہ وہ جائیں جو بھی چاہے کمائیں لائیں.
100 کے 100 غلام جب شام میں آتے تھے دن بھر کمائی کر کے، تو اتنے فیاض تھے کہ اگرچہ کہ تمہارا کمانا میری ملکیت ہے لیکن یہ سب تمہارا مال ہے۔ 100 کے 100 غلام کماتے تھے رکھ لیتے تھے، کماتے تھے رکھ لیتے تھے، اور کھاتے تھے ان کے دسترخوان پر، وہ اتنی فیاضی ان کے اندر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کاروبار بہت بڑے تھے، تو 22 لاکھ کے مخروض ہو گیا، 22 لاکھ دینار کے۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے۔ اور کسی جنگ میں جاتے ہوئے حضرت عبداللہ سے یہ کہا کہ یہ میری پراپرٹیز ہیں، میں وہاں شہید ہو جاؤں تو ساری پراپرٹیز میں سب سے پہلے قرض ادا کرے میرا، کیونکہ بڑے بڑے قرضے لینے دینے پڑتے ہیں بڑے تاجر کو، تو یہ ان کو ادا کرے، اور پھر بقیہ یہ 4 بیویوں میں اور یہ جو بھی ہے ان کو تقسیم کر دو۔ اس کی نوبت نہیں آئی، پھر واپس آئے، وہ سب ادا کیا انہوں نے۔ انتقال کے بعد ان کی وراثت جب تقسیم ہوئی تو ہر بیوی کو 12 لاکھ دینار آئے۔ فیاض بہت تھے، غریبوں پہ، خاندان میں رشتہ داروں پہ خوب خرچ کرتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے، کھانا بہت سادہ کھاتے تھے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اور کپڑوں سے اچھے لگنا اور کیریکٹر سے اچھے لگنا میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان کے اندر ایک عظیم الشان بھرپور کیریکٹر تھا، اور اپنے کیریکٹر سے انہوں نے ایک دنیا کو متاثر کیا تھا، اور اسلام کی انہوں نے خدمت کی تھی۔ 64 ہجری میں جب وہ شہید ہوئے تو ایک دنیا نے ان پر ماتم کیا، اور اسلام کی تاریخ کا ایک نمایاں باب الفاظ کی شکل میں تو باقی رہ گیا، لیکن جسم انسانی کی شکل میں وہ خدا کے پاس پہنچ گیا۔ ان کی زندگی کے کچھ سبق ہیں۔ حق کو قبول کرنا، پہلا پوائنٹ، حق کو قبول کرنا، حق کی تائید کرنا، حق پر ڈٹ جانا، یہ ان کے کیریکٹر سے جو سبق ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا ہے اسلام کے لیے، اسلام کی حمایت کرنا، بہادری دکھانا، بہادری سے اسلام کا دفاع کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے، وہ بڑے فیاض تھے، انفاق فی سبیل اللہ میں وہ کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ میرا آدھا گھنٹہ ختم ہو گیا، بہت سی باتیں ہیں جو اور آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں کی جا سکتی ہیں۔ یہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 10 مبشرہ کے ایک فرد ہے، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ اللہ کے رسول نے دنیا میں بہت سے صحابہ کو پرسنلی جنت کی بشارت دی تھی، لیکن یہ 10 صحابہ کا ذکر اسلامی تاریخ میں خاص طور سے آتا ہے۔ 4 صحابہ تو وہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی۔ طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف ہیں، زید ابن ثابت ہیں، اور حضرت ابی وقاص ہیں۔ یہ حضرات کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، اور پھر حضرت زبیر ابن عوام۔ ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ آج ان کی روح جنت کی کیائیوں میں مچل رہی ہوگی، وہ خدا کے حضور میں ان کی روح سجدہ ریز رہتی ہوگی، اور وہاں وہ بہت خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ان کے راستے پہ چلائے، ہم کو، کیونکہ وہ انعام یافتہ ہیں، اللہ انعام یافتوں کے راستے پہ ہم کو چلائیے۔ یہ دعا ہم نے سورہ فاتحہ میں کی ہے آخری آیت میں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔